أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، اس عشر سجادیہ کی تیسری مجلس، جس کا عنوان کربلا اور امام چہارم نے کون سے کام کو انجام دیے کربلا کے تحفظ کے لیے، عاشورہ کے لیے. سب سے پہلے میں آج آیت کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ صرف آیت پڑھتے ہیں، ترجمہ نہیں کرتے. سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، ظالمین کی صفت کا تذکرہ اس طرح سے کر رہا ہے، مشرکین، کافرین، باطل پرست افراد کی صفت اس طرح سے بتا رہا ہے. یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان کا ارادہ ہے، لیطفئوا، کہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنی پھوک سے. باطل پرست افراد چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوک سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، لیکن اللہ نے ٹھان رکھا ہے کہ اللہ اپنے نور کو اتمام کی منزل تک پہنچائے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو یہ کام پسند نہ آئے. اب آیت سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حالات کربلا سے پہلے کیسے بنائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر بھی کربلا ہمارے سامنے اسی طرح ہر سال، گزرے ہوئے سال سے اچھے انداز میں آنے والا سال اور عزاداری محکم سے محکم تر ہوتی جا رہی ہے. کہیں نہ کہیں یہ مشیت پروردگار، ارادہ الہی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ عزاداری. اچھا، لوگ سمجھتے ہیں، لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ دنیا نے یہ سمجھا کہ عزاداری حسین کے عزاداروں سے چلتی ہے. یہ سب سے بڑی غلط فہمی رہی. اسی لیے اس دنیا کے رہنے والوں نے عزاداروں کو بم دھماکوں سے اڑانا تو شروع کر دیا، مگر کاش پہلے ہی دن امامت کا مسئلہ اگر حل ہو جاتا کہ عزاداروں میں روح اور جان، عزاداری کی جان اصل امام وقت ہے. تو عزاداری شاید ہم رہیں نہ رہیں. اس لیے ہم میں بھی اکثر افراد یہ سوچتے ہیں کہ میں عزاداری کرتا ہوں، یاد رہے توفیق ملے گی تو حسین کی عزاداری ہم کر سکتے ہیں، یا حسین کی عزاداری میں شرکت کی بھی توفیق
اسی کی طرف سے ملے گی تو ہم آئیں گے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہی جوہی میں، یہیں پہ عزادار بہت سے لوگ ابھی کہیں اپنے موبائل پر، بہت سے لوگ اپنے ٹی وی پر، بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس طرح سے مصروف ہیں کہ انہیں توفیق بھی نہیں مل رہی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کل ماشاءاللہ یہ جو مجلسیں لائیو کی جا رہی ہیں، لائیو کا بہت اچھا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کے پاس جو بھی مٹیریل ہے دین کے نام پر وہ سیو ہو رہا ہے، مگر مشکل ایک بڑھ گئی ہے کہ فرش سے جڑنے والے لوگ کہیں اسے کٹنے کا بہانہ نہ سمجھیں۔ اس لیے بہت سے لوگ، یاد رہے، لائیو جو گھر میں دیکھ رہے ہیں نا، انہیں وہ ثواب نہیں ملنے والا جو یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ثواب مل رہا ہے۔ مسئلہ عورتوں کا نہیں ہے، عورتوں کے لیے بہتر چیز ہے کہ یہ وہاں تک پہنچ رہا ہے، مگر یاد رہے جو آج سیدھا سا ایک نظریہ لوگوں نے بنا لیا، ارے وہاں جا کے کیا فائدہ، یہیں سے سن لیں گے۔ یاد رہے گھر سے سننا اور مجلس میں بیٹھ کے سننا آسمان زمین کا فرق ہے۔ گھر پہ اگر جب سنا جا رہا ہے تو مجلس تو آ رہی ہے، مگر بیچ میں یہ بھی آوازیں ہیں، بیگم ذرا ایک کپ چائے بھی دے دو، یہ بھی ایک مجلس ہے، یہ بھی ایک مجلس ہے۔ ادھر دوسری چیزیں بھی چل رہی ہیں، بہت سی چیزیں انجام دی جا رہی ہیں، بس تھوڑا سا کان میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں۔ یاد رہے جو فرش پہ آتا ہے اور جو گھر میں ہے دونوں میں بہت فرق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو تاریخ کے ایک مسئلے کو حل کریں، وہیں سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم سے ہمیشہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے دین صحابہ سے کیوں نہیں لیا، آپ اہل بیت سے کیوں لے رہے ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے، تھوڑا سا ہم پیچھے جا کر، جو لوگ 10 سال 15 سال پیچھے جائیں تو اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جو شروع میں ٹیپ ریکارڈر آیا تھا تو پہلے ایک کیسٹ کو اگر دوسری کیسٹ میں ڈالنا ہوتا تھا تو 2 چھوٹے چھوٹے ٹیپ ریکارڈر آمنے سامنے رکھ دیے جاتے تھے، ادھر کی آواز ادھر ریکارڈ ہوتی تھی، یہی ہے نا؟ توجہ شرط ہے کہ ادھر کی آواز ادھر ریکارڈ ہوتی تھی، مگر زمانے نے ترقی کی، جب زمانہ آگے بڑھا تو ایک ایسی مشین آئی کہ ایک ہی وقت میں 2 اس میں کیسٹ لگا دیجئے اور اس کے بعد جو اس کیسٹ میں ہے وہی اس طرف ریکارڈ ہو رہا ہے، یہی ہے نا؟ مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو 2 ٹیپ کے ذریعے ریکارڈ ہو رہا تھا اس میں گھر میں چمچے جو گر رہے تھے اس کی بھی آوازیں تھی، جو گھر میں چمچے گر رہے تھے اس کی بھی آوازیں تھی، مگر جب ایک مشین میں 2 کیسٹ لگائی گئی تو اس کے بعد وہ آواز ختم ہو گئی، جو اس میں ہے بے عین ہی اس میں آیا۔ اب سمجھ میں آیا ہم نے صحابہ سے دین اس لیے نہیں لیا کہ ان کے دین میں ہر طرح کی آوازیں موجود تھی۔ آگے بڑھتے رہیے، السابقون السابقون۔ آپ اس میں گھبرائے نہیں، جنت میں جانے والوں کی پہلی صفت یہ رہے گی السابقون السابقون، سب سے پہلے دوڑ کے سبقت حاصل کرنے والوں۔ تو اب آگے بڑھنے میں آپ سمجھ لیجئے فرش حسین پہ بیٹھے ہیں، جنت بھی ہے، اور جتنا ہو سکے وہ دوسروں کے لیے راستہ فراہم کریں تاکہ وہ جب بعد میں آئے تو اسے تکلیف نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ میں نے جو مثال دی اس سے بات واضح ہے کہ جب ہم نے دین اگر صحابہ سے لیا ہوتا تو الگ الگ
परिंदों की आवाज भी उसमें मिल जाती। मगर हमने अहले बैत से इसलिए लिया कि अली ने खुद फरमाया है कि रसूल ने जैसे इल्म लिया था वही इल्म एक परिंदा जब अपने बच्चे को दाना देता है ना तो बगैर किसी खयानत के पूरा का पूरा दाना वैसे ही देता है जैसे उसे मिलता है। अब समझ में आया? अगर इधर उधर की लिए होते तो बहुत से मसाइल। अब यहीं से आपको बात भी वाज़ेह हो गई कि जो घर में ले रहे हैं ना ये लाइव बैठकर मजलिस है, उसमें बीवी की आवाज भी है, बच्ची की आवाज भी है, घर वालों की आवाज है, मोहल्ले की आवाज है, कभी कभी मोबाइल की आवाज है। और जो यहाँ बैठे हैं उनमें बहुत फर्क है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो मतालिब लिए जा रहे हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। ये पहला फर्क। और दूसरा फर्क सुन लीजिए और इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करूंगा। दूसरा फर्क ये है, मजलिस में शरीक होने का मतलब ये नहीं है कि आइए बैठिए, नहीं, मजलिस इंसान को, आइए एक और मसले को हल करना चाहते हैं, इसलिए कि ये भी हमारी जिंदगी का बड़ा मसला है। हालांकि मैं इसे छेड़ना नहीं चाह रहा था, मगर इस बात की वजाहत के लिए ये भी बात बहुत अहम है। आपने कभी सोचा नमाज क्यों रखी गई है? एक सवाल का जवाब दे रहा हूं जो बहुत बुनियादी सवाल है। कौन सी नमाज बहुत अच्छी है? तो आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो शब आशूर गिरिया कर रहे होते हैं और जब नमाज सुबह पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि आज की नमाज में वो कैफियत थी कि जिसके अंदर आंसू भी थे। तो लोग उसको फिर क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आज की नमाज एक मेयारी नमाज थी, यानी जिसमें आंसू निकल जाए। मगर याद रहे, अगर दुनिया की मोहब्बत में नमाज में आंसू आ जाए तो नमाज बातिल है। ये सिर्फ हुसैन की मोहब्बत में अगर आए, दुनिया की मोहब्बत में नमाज बातिल है। अब महाराज इकराम के फतवे जाकर देख लीजिए। मगर हुसैन के गम को अगर किसी ने याद कर लिया। मगर मैं एक बड़े मसले का हल आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वो मसला ये है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब नमाज में हुसैन की मुसीबत को याद करके आंसू आ जाए तो ये नमाज बहुत अहम है। इसलिए याद रखिए, नमाज इसलिए नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने दिल को बनाया ऐसा है कि दिल की कैफियत ही ऐसी होती है कि हर लम्हा एक जैसा नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता। कभी बहुत मगमूम है, कभी बहुत खुशहाल है, कभी बीच का रास्ता अपनाता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि हर नमाज में हुसैन पर आंसू आ जाए। तो इसका मतलब क्या है? जिस नमाज में आंसू नहीं आया उसका क्या मामला है? याद रहे, नमाज सिर्फ एक चीज सिखाना चाहती है, तवज्जो शर्त है। नमाज का सिर्फ और सिर्फ एक फायदा है और वही सबसे अहम है जिसकी तरफ हम मुतवज्जह नहीं होते। नमाज का सिर्फ सबसे अहम फायदा यह है कि नमाज बेअदब इंसान को बाअदब बनाना चाहती है। तवज्जो शर्त है, बेअदब इंसान को बाअदब बनाना चाहती है। बड़ों के सामने कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है। और याद रहे, जैसे आप अभी मजलिस में हम लोग बैठे हैं तो आपका आई कांटेक्ट मेरे साथ हो रहा है ना, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। और अगर यहीं पे कोई बैठा हुआ उसका चेहरा दूसरी तरफ हो तो वो लोग कहेंगे ये बदतमीज इंसान है। मगर मालूम है नमाज अदब को सिखाना चाह रही है, इसलिए बार बार हुक्म है। अब कुछ लोग क्या है, रुकू में हुक्म यह है कि दोनों अंगूठों के बीच में देखो, मगर वो अपना सर ऊपर। याद रहे, नमाज अदब सिखाती है, बेअदब नहीं बनाती। पूरी नमाज का सिर्फ एक ही फायदा है। अब ये अगर मसला आपके लिए हल हो गई, बहुत बड़ी बात थी, बहुत तूलानी थी, जिसे मैंने शॉर्ट में पेश किया आपके सामने। अब याद रहे, जो अदब सीखना चाहेंगे वो बहुत फास्ट स्पीड के साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे। अब बहुत से लोग 1 मिनट में सारा मसला हल, 4 रकत की नमाज खत्म हो गई। याद रहे, नमाज सिर्फ पढ़ने का नाम नहीं है। नमाज के बाद यह देखना है कि अदब आया कि नहीं आया। अदब अगर हासिल हो गया तो ये नमाज हमारे लिए मुफीद है, वरना अगर अदब ही नहीं आया तो फिर सोचने का मकाम है। नमाज का सिर्फ एक ही फायदा होना चाहिए, वो ये कि नमाज के जरिए इंसान अदब वाला बन जाता है। अब समझ में आया। एक और
मकाम अल्लाह ने रखा है, जहां अदब सिखाया जाता है वो कहीं और नहीं। इसलिए घर में बैठे हुए लोग जो लाइव मजलिस सुन रहे हैं, वो मजलिस तो सुन रहे हैं मगर अदब नहीं है। मगर जो फर्श हुसैन पे बैठा है वो बाअदब होकर बैठा है। अब समझ में आया? अब यहीं से आप समझ लीजिए, जैसे हुक्म है 7 साल के बच्चे को मस्जिद में लेकर जाओ, क्यों? इसलिए कि उसकी तिलावत अच्छी नहीं है, वो सूरह याद नहीं कर पाया है, मगर आपके साथ जाते जाते कम से कम अदब तो सीख लेगा। इसलिए अब एक दूसरी जिम्मेदारी आप पर यह है कि अकेले मजलिस में ना आए, बल्कि अपने बच्चों को भी लाए। अगर हमने अदब नहीं सिखाया तो बाहर बैठे हुए लोग उसे बेअदब बना देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। और बच्चों को एक साथ, अभी बहुत से मसाइल है, लोग मस्जिद में जब पहुंचते हैं ना, तो जितने बड़े मोमिन है वो चाहते हैं कि पहली सफ में रहें। जितने बड़े मोमिन है, और कुछ लोगों का ईमान तो इतना ज्यादा, बच्चा आ गया, जी मामला है। आप शरीयत के अहकाम देखिए, 2 बालिग के बीच में एक नाबालिग रखा गया, मगर हम क्या करते हैं, सारे नाबालिग को एक पास। अब बताइए 10 बच्चे एक पास मिलेंगे तो नमाज पढ़ेंगे या खेलेंगे? 2 बालिग के बीच में। अच्छा, लोगों का फोकस, काश कुछ चीजें हल हो जाती कि सवाब किस चीज में रखा गया है और किस चीज में तलाश किया जा रहा है। बहुत से लोग, अरे बच्चे की हरकत की वजह से मेरी नमाज जा रही है। अल्लाह अकबर, काश रसूल की नमाज याद आ जाए। ये मैं तारीख एक जुमले में, इसलिए कि मेरे पास वक्त नहीं है जो ठहर के आपको हर चीज समझाऊं। और माशाल्लाह समझदार आदमी है, इशारों में सारा काम हो जाता है। ये जो बच्चों के लिए, बहुत से लोग आप देखिएगा, बहुत से लोग ऐसे मिजाज के आपको मिलेंगे कि जो शरीयत हद से ज्यादा जानते हैं, इसका मतलब नहीं जानते हैं। इसका मतलब ये है कि जानते नहीं है। आप बताइए, बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं मजलिस में, अरे मौलाना आज ये पढ़ दिए, अम्मा जो अच्छी चीज लगी ले लो। कोई सर्टिफिकेट लेने नहीं आया है कि आप हर आदमी को बैठ के, अगर मौलाना वाकई इम्तिहान लेना शुरू करे तो पता चले तौहीद भी क्लियर नहीं है, और उसके बाद सर्टिफिकेट, अरे मौलाना बस आज टहला रहे थे। अरे ठीक है, अगर उसने टहलाया है तो उसे अदब से आप कहिए कि हम लोग नए मतालिब चाहते हैं। अरे आज ये समझ में नहीं आया तो आपकी समझ का सबने ठीका लिया है। भाई अगर कोई नई बात मिली है, आप जाइए रिसर्च कीजिए, एक दामन खुला हुआ है, मुतालिया कीजिए। जब उसमें अगर शक है तो फिर उससे अच्छा मुश्किल क्या है, पढ़ के दूसरे खतीब गलत जाते हैं और हम लोग फंसे रहते हैं। मौलाना, अरे जिसने गलत पढ़ा उसे पूछो। अजीब, यानी हम लोग दूसरी जगह के सफाई पेश करते हैं, उन्होंने ऐसा पढ़ दिया। भाई जिसने पढ़ा था उससे पूछा नहीं, और यहां बता रहे हो कि बहुत अच्छा सुन रहे थे। ये सोचने की जरूरत है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। मैं मगर आपसे ये कहना चाहता हूं, आप घबराएं नहीं, मैं जो भी पढ़ रहा हूं उसका जिम्मेदार मैं हूं, इसलिए आप मुझसे जरूर सवाल कीजिएगा। इसलिए कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो बगैर किसी दलील के कोई बातों को पढ़ दें। इसलिए मैं जो भी पढ़ता हूं मेरे पीछे पूरा एक मुतालिया है, उसके मैं जरूर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मेरा ज्यादातर मंबा अरबी और फारसी है तो मैं जरूर दूंगा, बैठिएगा, मैं उसे ट्रांसलेट भी करूंगा। आजकल हर चीज आसान हो चुकी है, आप हर वर्जन में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि जो मैंने पढ़ा है वो कहां तक सही है, वो आप देखिए। अब जो मस्जिद में पहुंचते हैं कुछ लोग तो कहते हैं, अरे वो बच्चा सजदगाह से खेल रहा था। अल्लाह अकबर, सजदगाह से खेल रहा था तो क्या है, उसे घर से बाहर, उसे मस्जिद से बाहर कर दिया। अब जितने दीनदार है ना वो कहते हैं थोड़ा पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। आप बताइए, अगर किसी बच्चे को पहले ही दिन से दीन के मामले में आगे न रखा जाएगा तो वो हर मामले में पीछे मिलेगा।
یہ میں تربیت کے پہلو کو ذکر کر رہا ہوں. کہاں مشکل ہے؟ اچھا اس نے سجدہ سے کھیلا تو اسے کہیے کہ یہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے، مگر کم سے کم اس بات پہ خوشی منانی چاہیے کہ کم سے کم کھیلنے ہی کے ذریعے خاک شفا سے تو قریب ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے دھتکار دیا، پھر زندگی میں ایسا ہوا کہ ایسا دھتکارا گیا کہ زندگی بھر کے لیے وہ مسجد سے غائب ہو جائے. اب دیکھیے آپ کے ہاں بہت عزاداری میں ہوتا کیا ہے؟ علم احترام سے اٹھایا جائے، تابوت احترام سے اٹھایا جائے، عاشور کے دن ننگے پیر رہا جائے، مگر کسی نے اگر جوتا پہن لیا تو ہمارے یہاں فتوے جاری ہو جاتے ہیں. دیکھو عاشور کا دن ہے اور اس میں بھی کسی کو یاد نہیں رہا، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، اس کی ایج کا تقاضا ہے، علم اٹھا لیا. تم علم اور جوتا بھائی جو اٹھائے ہوئے ہے، قسم خدا کی اس کے ذہن میں ذرہ برابر توہین کی نیت نہیں ہے، ذرہ برابر. آپ کبھی سوچئے کیا وہ توہین کی نیت سے یہ کام کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں. مگر ہماری مشکل ہے کہ ہم بڑے دیندار ہیں جو دو چیزوں کو ملا رہے ہیں، یعنی اس شخص سے زیادہ توہین ہم کر رہے ہیں کہ دو چیزیں الگ تھی ہم نے اسے ملا دیا. صلوات پڑھیں محمد. ہر آدمی کا حساب کتاب اس کی عقل کے اعتبار سے ہوگا. ہم جو سمجھے ضروری نہیں ہے میرا بچہ سمجھے، ہمارے گھر والے سمجھے، سمجھائے ضرور. اچھا بڑی مشکل یہ ہے کہ یہی عزادار مرجع کو مانتا نہیں، فتویٰ کو سنتا نہیں، مگر جب اپنی بات آتی ہے تو بڑے بڑے فتوے دیتا رہتا ہے، بڑے بڑے فتوے دیتا رہتا ہے. یاد رہے دو چیزیں الگ ہیں، دو چیزوں میں اصلاً مقابلہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے ایسے لوگوں پہ افسوس ہوتا ہے جو دو چیزوں کو ملا رہے ہیں. اصلاً اس انسان کے اندر یہ فکر ہی نہیں تھی، اسے فوراً ملا دیا. بچے اگر مسجد میں آ رہے ہیں تو خاک شفا ان سے انہیں سمجھایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، اور جب تربیت کی جائے گی تو نتیجہ اچھا ملے گا. اسی طرح امام حسین کی فرش پہ بھی آئیں، تو بچوں کو ساتھ لائیں. تربیت بہت اہم ہے. آپ کبھی سوچئے گا باپ کا صرف کام کیا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں اگر اولاد دی ہے تو اس کا کام کیا ہے؟ اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا، بس ایک جملے میں جو خود مولا کے خطبے سے ہے، غدیر کے خطبے سے رسول نے بھی ذکر کیا ہے. بس ایک ہی کام ہے باپ کا، ہر بیٹے کو بس غدیری بنا دے اور کچھ نہیں. اب غدیری کہاں، وہ روڈ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ غدیری نہیں بنے گا. لائیے جو ہم نے سیکھا ہے اسے سکھائیے، یہی ایک ذمہ داری ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی. تیزی سے میں اپنے موضوع پہ پہنچوں. ان لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونک سے مٹا دے، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل اور کامل کرے گا، چاہے یہ کافروں کو پسند نہ ہو. یاد رہے ہم نے کل 4 لیٹر کی بات کی تھی، جس میں سے پہلے لیٹر پہ سے بات ختم ہو گئی کہ کربلا سے پہلے 58 ہجری میں ایسا ماحول حسین ابن علی کے خلاف تیار کیا گیا جس میں مولائے کائنات کو ٹارگٹ کیا گیا. اس میں پہلے لیٹر کا پہلا حصہ جس میں یہی تھا کہ اگر کوئی بھی علی کے لیے، اگر اولاد علی کے لیے فضیلت کو لکھے گا تو اس کا خون ہم کہہ دیں گے کہ بہایا جائے. اور اس کے بعد کہا گیا کہ دیکھو ہمارے رشتہ دار جو آج کل خلیفہ ہیں، جو خلیفہ تھے ہمارے رشتہ دار، ان کے حق میں جتنی ہو سکے روایتیں لکھی جائیں. اور اتنا ہی نہیں، جو بھی ان کے حق میں روایتیں لکھے گا اس کو بیت المال سے سال بھر تک اتنا دیا جائے گا کہ اس کی زندگی بھر کے لیے کافی ہو. اور اتنا ہی نہیں، اب ایک اور اسی میں اہم مدعا اور اہم پہلو وہ یہ ہے کہ یاد رہے اگر کوئی ہمارے لیے حدیثوں کو نقل کرے گا تو اس سے ٹیکس معاف ہو جائے گا. آج کے حالات کو سمجھیے گا، بس ٹیکس معاف ہو جائے گا. اب سمجھ میں آیا آج بہت سے لوگ جو بھکتی کو دکھا رہے ہیں نا، یہ اہم پہلو ہے. اس کے بعد دوسرا
लेटर जो कुछ दिनों के बाद लिखा गया उसमें यह हुक्म था, देखो अब हदीसें हैं ना उसके लिए बहुत ज्यादा हो गई हैं फजीलत की, अब इसे प्रचार किया जाए और इसे प्रचार किया जाए, मगर अब एक काम यह किया जाए कि अब कब तक सिर्फ एक ही के हम रिश्तेदारी की बुनियाद पर हदीसों को नकल करवाएं। अब इसको सही करने के लिए इनका कॉन्सेप्ट जो है दो और पहले उनके लिए भी हदीसें लाओ। आप कभी इस सिस्टम पे गौर करें, अगर लोग खलीफा बनाते हैं तो दूसरे खलीफा को डायरेक्ट लेटर के जरिए क्यों बना दिया गया? और अगर लेटर वाला काम सही था तो फिर 6 लोगों ने मिलकर चुना क्यों? अपने ही काम को वो खुद अपने ही कामों से गलत साबित कर रहे हैं कि हमने नहीं किया। और जो भी खुदा के मुकाबले में जब भी अपना कानून बनाएगा वो हमेशा कहीं ना कहीं पछताता हुआ नजर आएगा, हमेशा पछताता हुआ नजर आएगा। आप गौर और फिक्र करें, नतीजा आपको जरूर मिलेगा। जो आजकल हिंदुस्तान का कानून पास हुआ है कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है लेडी से, इसके नुकसानात समझ में आएंगे। जब समझ में आएंगे उस वक्त समझ में आएगा कि वाकईन क्या बड़ी गलती हो गई। निजाम फितरत के खिलाफ जब भी कदम उठाया जाएगा तो नतीजा खुद आपके सामने। चाइना की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जब औलाद के लिए बात हुई तो उसने बस एक ही हुक्म लगाया कि बच्चे एक पैदा हों। जब बच्चे एक पैदा हों तो लोगों ने लड़कियों को पैदा नहीं किया। जब लड़कियों को पैदा नहीं किया तो सबके यहाँ बेटे हो गए। जब सबके यहाँ बेटे हो गए तो एक जनरेशन जब 20 साल की सिर्फ लड़कों की आ रही है तो अभी शादी के एज के लिए लड़कियां नहीं है। अब जब लड़कियां नहीं है तो ये मजबूरी है कि ऐसे कानून पास किए जाए कि जिसमें ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। मैं तहलील पेश कर रहा हूं। फिर चाइना को समझ में आया, उसने फिर 2 बच्चों का अलाउ किया। अब लोग अपने उस चीजों को समझ रहे हैं। ऐसे ही बहुत से कवानीन आपको मिलेंगे और जो बनाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की मुखालिफत पे। सबकी दुश्मनी इस्लाम से है। उसके बाद दूसरे लेटर में जब कहा गया कि ये फजाइल लिखे जाएं और उसके बाद कहा गया कि अगर कोई फजीलत को नकल करता है तो उसको इतना बैतुल माल से दे दो कि फिर उसको साल भर कम ना पड़े। और इतना ही नहीं, हर बाप से कहा गया कि तुम अपने बेटे को इस हदीस को याद कराने में इतनी मेहनत करो कि जैसे कुरान की आयत कोई नहीं भूल सकता वैसे ये झूठी रवायत भी कभी भुलाई ना जाए। अब समझ लीजिए, अगर हुकूमत पैसा इसी चीज पे खर्च कर रही है कि इस झूठी चीज को कभी भुलाया ना जाए तो हुआ क्या, इसी काम को अंजाम दिया गया। फिर तीसरा लेटर लिखा गया। तीसरा लेटर यह था कि अली के मुहिब किसी भी वजह से अगर नजर आ जाए और उन पर इल्जाम साबित होता है या हल्का सा भी अगर कोई शक होता है तो उनका नाम बैतुल माल से काट दो। ये ऐलान कर दिया गया था, अगर किसी के नाम में हसन अली हुसैन अगर ये मिल रहा हो तो उसको कभी भी बैतुल माल से पैसा ना दो। अब शायद आपको एक मसला नजर आएगा कि तारीख में बहुत से अच्छे लोगों के जो नाम है ना, जो बाज औकात लगता है कि चाहने वाले अली के हैं मगर नाम उस तरफ के हैं, तो उसके पीछे एक वजह यह है, एक वजह ये है, हालांकि ये मुकम्मल वजह नहीं है। हालांकि दूसरी वजह ये है कि सिर्फ एक नाम और एक किरदार खराब है। इस नाम के बहुत से अच्छे लोग इससे पहले गुजरे थे, वो भी अच्छे थे। ये जो दलील है, खुद मौलाए कायनात के बेटों के हवाले से सवाल होता है कि इनके बेटों का नाम ये क्यों है, तो लोग समझते हैं कि इस खलीफा के नाम पर रखा। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि पहले कुछ सहाबी अच्छे गुजरे हैं जिनके नाम को बुनियाद बनाया जाता है। चौथा लेटर जो बहुत अहम है, उसमें कहा गया कि अगर अली के मुहिब मिल जाएं तो याद रहे उनकी गर्दन को उड़ा दो, और सिर्फ गर्दन नहीं बल्कि उनकी नस्ल को मिटा दो। ये करम है अहले बैत का कि अबतर जैसी सोच रखने वाले लोग जो खुद अबतर थे, वो खानदान अहले बैत की नस्ल को काटना चाहते थे, मगर आज यजीद का वजूद तक नहीं है और शहजादी के चाहने वालों का वजूद हर जगह मिलेगा। ये कमाल है, ये चौथे इमाम की मेहनतों
یہ امام کی زحمتوں کا نتیجہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے۔ چوتھے لیٹر میں پھر یہ حکم دیا گیا کہ قتل کر دیا جائے۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ٹھہر کے سننے کی ضرورت ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ اس زمانے کے حاکم کے خلاف آواز اٹھانا یعنی رسول اللہ کے خلاف آواز اٹھانے کے برابر تھا۔ دوسرا کام یہ کیا گیا کہ اس زمانے میں ایک لقب مولائے کائنات کا ابو تراب ہے، ابو تراب طنز کے طور پر ہمیشہ استعمال کیا۔ اس زمانے کے حاکم نے ہمیشہ مولائے کائنات کو لفظ ابو تراب کے ساتھ اور اتنا غلط طریقے سے پیش کیا گیا کہ جس میں ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ ارے ابو تراب یعنی مذاق کا بہترین نام ہے۔ یہ ماحول میں اس طرح سے لوگوں کے درمیان پیش کیا گیا کہ جب بھی کوئی ابو تراب کہتا تھا تو فوراً اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، فوراً اس نام پر ہنسا جاتا تھا۔ آپ اگر شرائط کو دیکھیں تو مسجد میں داخل ہونے کی ہر مسلمان کے لیے پہلی شرط یہ تھی کہ جب تک علی پہ لعنت نہیں پڑھے گا تب تک مسجد میں نہیں جا سکتا۔ جب تک یہ حالات ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا، جیسے ہی ابو تراب ایک مرتبہ کہتا ہے، طنز کے ساتھ کہتا ہے، عجیب ابو تراب تم مٹی کی فکر میں لگے ہوئے ہو، میں اللہ کی طرف سے لوگوں کی فکر میں لگا ہوا ہوں، تم میں اور مجھ میں یہ بڑا فرق ہے۔ اس طنز کے ساتھ لفظ ابو تراب کو ہمیشہ غلط پیش کیا گیا۔ اب یہاں سے آپ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تراب، اب ایک کانسیپٹ پیش کر رہے ہیں اسی کو سمجھیے گا، کیوں مشکل کہاں سے آئی۔ آپ نے کبھی سوچا کیوں مٹی سے یہ جو فتوے ظاہر ہوئے ہیں، آپ دیکھیے دشمنی علی سے ہے، علی سے دشمنی کی وجہ سے جو بھی چیز علی سے قریب کر سکتی ہے اس چیز کو اتنا خراب پیش کر دو یا اسے ہٹا دو کہ کوئی علی سے قریب نہ ہو سکے۔ اب کام کیا کیا گیا، لوگ جب بھی تراب کو عربی میں، اردو میں تراب یعنی مٹی کہتے ہیں نا، مٹی کو جب بھی عربی میں کہا جائے گا تراب، تراب سے فوراً ایک نام یاد آئے گا، ابو تراب۔ جب ابو تراب نام یاد آئے گا تو ان لوگوں نے کہا کہ اب مٹی سے جو بھی چیزیں جڑی ہیں اسلام میں اسے برباد کر دیا جائے۔ اب سمجھ میں آیا علی کے بغض کی بنیاد پر لوگوں کی نماز سے جو سجدگاہ غائب ہے نا، جو سجدگاہ غائب ہے نا، اس کے پیچھے یہ بغض علی ہے۔ اس کی بنیاد پر ارے لوگوں کو نماز بھی ملی تو وہ بھی علی کے بغیر۔ اب سمجھ میں آیا۔ اب یہیں سے چاہنے والوں کے لیے ایک پیغام ہے، اے علی کے چاہنے والوں، اب نماز اس لیے بھی پڑھو کہ خاک شفا کے ذریعے ہماری پہچان ہے، خاک شفا کے ذریعے ہماری پہچان ہے۔ اب یہ خود ایک مسئلہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد یہ مٹی اور یہ سجدگاہ کا کانسیپٹ نہیں ہے، رسول کی زندگی میں ہی یہ معیار پایا جا رہا تھا۔ رسول کی جناب حمزہ کی قبر سے رسول نے سجدگاہ بنا کر اس میں نمازیں پڑھی تھیں، یہ سب جانتے ہیں۔ مٹی سے لوگ تراب تک پہنچیں گے، تراب سے ابو تراب تک، تو اب نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی چیز ابو تراب سے قریب کرے گی اس چیز کو مٹا دیا جائے۔ اب شاید ایک جگہ آپ اور پہنچ گئے ہوں گے جو نتیجہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے سنا ہے نا، ارے قبرستان نہ جایا کرو، قبرستان جانا بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبرستان میں پھر مٹی نظر آئے گی، پھر مٹی نظر آئے گی۔ مٹی کو کہتے ہیں تراب، تراب کے ذریعے پھر ابو تراب سے قریب ہو جائیں گے۔ اس لیے اب قبرستان جانا بھی بدعت ہے، نماز میں سجدگاہ کا استعمال کرنا بھی بدعت ہے۔ یہ ایک تحلیل ہے جس کو میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک لفظ اور استعمال کیا گیا جو میں نے پیش کیا تھا کہ کبھی بھی بھولے سے سید الشہداء، شہید کا لقب نہ دیا جائے، شہید کا لقب علی اور اولاد علی کو نہ کہا جائے۔
اب سمجھ رہے ہیں کیا ہوا تاریخ میں؟ سید الشہداء جو لقب ہم تک پہنچا ہے، یہ معصوموں کا بہترین جہاد ہے جو ہم تک پہنچا ہے۔ حالات ایسے بنائے گئے جس میں کوئی یہ نام نہ لے سکے۔ حتیٰ روایت بتاتی ہے کہ شہید اس زمانے میں بہت اچھا لقب مانا جاتا تھا۔ جب اچھا لقب مانا جاتا تھا تو حاکم وقت نے 7 مرتبہ کسی کو پیسہ دیا تھا کہ تم مجھے مسجد میں محراب میں مار دینا، تاکہ مجھے شہید محراب۔ آپ کو یاد آیا کسی کا لقب شہید محراب ہے نا، ایک محرم کو جس کی یاد مناتے ہیں۔ اب بہرحال جن کے کرتوت ہی اچھے نہیں ہیں تو ان پہ کون روئے اور کون ہنسے؟ رویا اسی پہ جاتا ہے جس کا کردار اچھا ہوتا ہے۔ غم منائے تو کیسے منائے، کس چیز پہ منائے؟ اگر منانا بھی چاہے تو کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہی اپنی ہی توہین کے لیے چرا رہتا ہے۔ یہی ہے نا، یہ جو آ رہا ہے خود انہی کی توہین پر راستہ نکل رہا ہے۔ سید الشہداء، اب اس کا مطلب یہاں سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی علی کے چاہنے والے کو سید الشہداء یا شہید نہ کہا جائے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جسے یہ شہید لکھنا چاہتے ہیں اسے خود ان کی کتابوں نے شہید نہیں مانا، ان کی کتابوں نے شہید نہیں مانا۔ جب ان کی کتابوں نے شہید نہیں مانا تو اب یہ جو معصومین نے تاکید اس بات پہ کی تھی کہ حسین سید الشہداء ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی طرف سے یہ ایک سیاسی قدم تھا کہ جہاں تم لفظ شہید مٹانا چاہتے ہو اتنا حسین کے ساتھ استعمال کیا جائے گا کہ یزید کو کوئی یاد نہیں کرے گا، مگر حسین کو جب بھی یاد کیا جائے گا تو سید الشہداء کے ساتھ۔ یہ ایک تاریخ ہے جس کے پیچھے اہل بیت نے کوشش کی ہے۔ اس تاریخ کو دبانے کی ہر طرف سے کوشش کی گئی۔ اب واقعات بہت سے ہیں جس کی طرف اشارہ کل کروں گا کہ پری پلان ہر چیز کو تیار کیا جا رہا، کہیں سے بھی اہل بیت کا نام نہیں آنا چاہیے۔ لفظ اہل بیت سے دشمنی ہے، اہل بیت کسی کو نہ کہا جائے۔ کیا کیا گیا؟ تاریخ گواہ ہے کہ رسول نے اہل بیت 5 لوگوں کو کہا تھا، خود کو ملا کے ایک تعریف گڑھی گئی۔ تعریف یہ بتائی گئی چچا بھی اہل بیت میں ہیں، ازواج بھی اہل بیت میں ہیں، اور فلاں فلاں بہت سے لوگ اہل بیت میں۔ اس لیے کیوں کہ قرآن کی آیت جو اہل بیت تھی اس سے فضیلت کسی کی ثابت ہو جائے۔ تو کیا کیا؟ یہ کام کیا گیا کہ اہل بیت کے دائرے کو بڑھا دیا گیا، لفظ اہل بیت اس کے دائرے کو بڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد آپ بتائیے اگر امام میں حسن کی شہادت ہوتی ہے تو تسلیت کس کو دینا چاہیے تھا؟ تسلیت امام حسین کو نہیں دی گئی، ابن عباس کو دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت یہ چاہتی ہے میں جسے اہل بیت کہوں گا وہی اہل بیت ہے۔ اب یہیں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ فرزدق یا بئبل خزائی یہ جو شعراء تھے نا، ان کی عظمت اس لیے اہل بیت نے زیادہ بڑھائی ہے کہ یہ بہت اچھا عقیدہ انہوں نے پیش نہیں کیا تھا۔ جس زمانے میں اہل بیت کا لفظ لینا، اہل بیت کہنا جرم تھا، اس زمانے میں یہ اپنے شعر میں اہل بیت کو پیش کر رہے تھے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا فرزدق کو امام نے تھیلی دی، کہا پوچھنے والوں نے، ساتھیوں نے، امام کے چاہنے والوں نے کہا مولا آپ کسے دے رہے ہیں؟ یہ تو حاکم کا قصیدہ کہتا ہے، حاکم کے حوالے سے اسی کا سب کام کرتا ہے۔ امام نے کہا تمہیں نہیں معلوم اس کا فائدہ کہاں ہوگا؟ اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ ایک وقت آیا جب حاکم مدینہ سے مکہ آیا تھا، جب حاکم مکہ آیا تھا حج کے لیے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جب آیا تھا، تو جب وہ آیا تو اس نے حکم دیا خانہ کعبہ کے اطراف میں جتنے بھی حاجی ہیں راستہ خالی کیا جائے تاکہ میں آسانی سے خانہ کعبہ کی زیارت کر لوں۔ توجہ شرط ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کر لوں۔ پورے حاکم کے لیے کوشش کی گئی
کہ لوگ ہٹ جائیں مگر کوئی نہ ہٹا، لوگ ہٹ جائیں مگر کوئی نہ ہٹا۔ جب کوئی نہ ہٹا تو پھر یہ حکم دیا گیا کہ کرسی لگائی جائے۔ جب کرسی لگا دی گئی تو جب بھی خالی ہوگا تب جا کے زیارت کر لے گا حاکم وقت۔ مگر ہوا کیا؟ اتنے ہی میں کیا دیکھا؟ ایک نحیف کمزور ایک انسان آگے بڑھا جس کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے لیے سب راستہ دے رہے ہیں، سارے افراد راستہ دے رہے ہیں۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت بھی کر رہا ہے۔ بے ساختہ حاکم نے پوچھا بتاؤ یہ کون ہے؟ توجہ شرط، بتاؤ یہ کون ہے؟ جیسے ہی یہ کہنا تھا، فرزدق کی مشکل کیا تھی؟ فرزدق کی مشکل یہ تھی، صرف جرأت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ کون تلوار نہیں چلاتا ہے۔ صرف تلوار چلانے والے کو جری نہیں کہتے ہیں، توجہ شرط ہے، صرف تلوار چلانے والے کو جری نہیں کہتے بلکہ حق پہ بولنے والے کو بھی جری کہتے ہیں۔ جہاں بولنا سخت تھا وہاں پر جہاں اسے بولنا چاہیے تھا وہاں وہ حق کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ امام نے جو تھیلی دی تھی نا فرزدق کو، جیسے ہی پوچھا اچھا یہ بتاؤ یہ کون ہے جس کے لیے راستے بن گئے، فوراً بے ساختہ یہی نکلا یہ وہی ہے جو مکے کا بیٹا ہے۔ سمجھ میں آیا امام حسین نے کب اس کی مدد کی تھی، اس کا نتیجہ کہاں ملا؟ اس لیے فوراً اپنے مومنین میں ایک کام کو دیکھ کر نتیجہ نہ لیجئے گا بلکہ دیکھیے کہ عاقبت بخیر ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ معیار عاقبت بخیری کا ہے۔ اور جیسا کہ فرزدق کا ہوا، فرزدق جو بول نہیں سکتا تھا اس نے اس وقت بولا جس وقت اہم ضرورت تھی۔ یہ کام اہل بیت نے کیا ہے۔ یہی حال دیبل خزائی کا رہا، یہی حال فرزدق کا رہا۔ جہاں لفظ اہل بیت لینا جرم تھا وہاں ان لوگوں نے اہل بیت کا نام لیا، توجہ شرط ہے، وہاں اہل بیت کا نام لیا۔ اب اہل بیت کے لیے لوگوں نے دائرہ بڑھا دیا، چچا بھی آ گئے، فلاں بھی آ گئے، فلاں بھی آ گئے۔ جب بڑھا دیا گیا تو نقصان کیا ہوا؟ آج تک لوگ کتنے لوگوں کو اہل بیت میں شامل کر چکے ہیں، اہل بیت میں شامل کر چکے ہیں، مگر یاد رہے کہ رسول نے اس کا بھی انتظام پہلے ہی کر دیا تھا۔ توجہ شرط ہے کہ کل آنے والے زمانے میں جب بھی اہل بیت کی بات ہوگی تو اہل بیت اپنے اعتبار سے پیش کیا جائے گا، یہ بھی اللہ کی طرف سے رسول کے اہل بیت ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ مگر یاد رہے رسول نے اپنی ذاتی خوشی اور اپنی مرضی کی بنیاد پر حسن کو اہل بیت میں نہیں رکھا، حسین کو اہل بیت میں نہیں رکھا، فاطمہ کو اہل بیت میں نہیں رکھا، بلکہ قرآن کی ایک آیت پہ عمل کیا۔ قرآن کی آیت کیا تھی؟ جب نوح نے کہا تھا پروردگارا ان ابنی من اہلی، پروردگارا اسے نجات دے دے، یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، توجہ شرط ہے، یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے۔ تو اللہ نے کہا قال یا نوح، اے نوح لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل بیت سے نہیں ہے۔ پروردگارا کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے۔ نتیجہ مل گیا، اہل بیت وہی ہوگا جس کا عمل صالح ہے۔ جس کا عمل صالح ہو۔ اب اگر کوئی کسی کو اہل بیت میں شامل کرنا چاہتا ہے ہم اسے مان لیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے عمل کو کوئی صالح کہہ دے۔ اگر عمل صالح نہیں ہے تو کچھ بھی کر لے ہم اسے اہل بیت نہیں مانتے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے قرآن کی آیت کی بنیاد پر فاطمہ کو صالحہ پایا تو اس لیے اہل بیت میں رکھا، حسن کو صالح پایا تو اس لیے اہل بیت میں رکھا، حسین کو صالح پایا تو اس لیے اہل بیت میں رکھا، ارے علی کو صالح پایا
کو اس لیے اہل بیت میں رکھا، نتیجہ یہ ملا۔ ارے صرف ایسا نہیں ہے کہ رسول نے اپنے گھر والوں کو اہل بیت میں رکھا، اگر مسلمانوں میں سلمان کا کردار اچھا ہے تو سلمان کو بھی کہا سلمان منا اہل بیت۔ سلمان و منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، یعنی معیار کردار کو بنایا گیا۔ اب سمجھ میں آیا جو مباہلے میں رسول گئے تھے نا، کل میں نے ذکر کیا جتنے بھی جھوٹے ہیں ان کی حقیقت بتانے کے لیے، اور ایک اور کام کرنے گئے تھے۔ وہ کام یہ تھا کہ ارے جب گھر میں چادر تطہیر کے اندر اہل بیت آئے تھے تو رسول نے فرمایا تھا یہی میرے اہل بیت ہے، تو لوگوں نے گھر کی بات تھی، فلاں کو بڑھا دیا، فلاں کو بول دیا، فلاں کو بول دیا۔ ارے رسول جب مباہلے میں آئے تو مباہلے میں آنے کا ایک مقصد یہ ہے عیسائیوں کے بہانے مسلمانوں کو بتایا جائے دیکھو جو میں لے کے آیا یہاں اہل بیت ہے۔ آگے آ جائیں آپ حضرات۔ صرف نصارے نجران کا مسئلہ نہیں تھا، اہل بیت کا ایک معیار تھا، اسے رسول علل اعلان دنیا کے سامنے بتانا چاہ رہے تھے کہ کون اہل بیت میں ہے۔ تاریخ میں اس طرح سے کام کیا گیا کہ جس پہ اہل بیت کو کہیں سے بھی وہ فضیلت نہ ملے جو حقیقت میں وہ فضیلت ان کے لیے ہے۔ اور ان روایتوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جو علی کے فضائل میں آئے مگر اسے لوگوں نے دوسروں کی فضیلت میں ڈالا، مگر یاد رہے جب بھی چوری کی جاتی ہے وہ پکڑی جاتی ہے۔ اور ان روایتوں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب روایتیں گڑھی گئیں تو نتیجہ بھی مل گیا کہ کہاں مشکل ہے۔ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی کہ ان لوگوں کی طرف سے سب سے بڑی غلطی کیا رہی، کس چیز کو ان لوگوں نے سب سے بڑا مدعا بنایا جس کی وجہ سے آج تک وہ ساری خرابیاں نظر آ رہی ہیں۔ آج تک اسی خرابیوں کا نتیجہ ہمیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ہم جناب زینب کے روضے کو بچانے والوں میں قرار پاتے ہیں، قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں مگر وہ گردن کاٹنے والوں میں قرار پاتے ہیں۔ مسئلہ قرآن کا پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن کو کس نے اہل بیت سے لیا ہے اور کس نے نہیں لیا ہے۔ جس نے لیا ہے وہ دہشت گرد نہیں بنا، اور جس نے لیا ہے اس کے ہاں پروج بھی دہشت گرد تھے، وہ بھی دہشت گرد بنا۔ یہی تاریخ کا المیہ ہے کہ جو حقیقت دین تھا اسے دیا نہیں گیا، اور اہل بیت اطہار پر ہر طرح کا ظلم ڈھایا گیا، اور ایسا ظلم ڈھایا گیا کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ پانی سے امتحان تاریخ میں کسی کا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مگر کسی کا بھی امتحان پانی سے نہیں ہوا۔ یہ صرف اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے جس کا امتحان پانی کے ذریعے لیا گیا، اور پانی کے ذریعے ایسا لیا گیا کہ امام حسین کی مظلومی یہ ہے کہ حسین جیسا خوددار انسان جس نے کبھی سوال کے لیے زبان نہ کھولی ہو، وہ ایک مقام ایسا کربلا میں آتا ہے جہاں وہ زبان کھول رہا ہے، کہہ رہا ہے اگر تمہیں مجھ سے دشمنی ہے تو کوئی بات نہیں، مگر میں اپنے بچے کو زمین پر لٹا دیتا ہوں، کم سے کم اس بچے کو پانی پلا دو۔ یہی وہ مقام تھا جہاں حسین نے اپنے چاہنے والے شیعوں کو یاد کیا ہے
شیعتی ما شربتم، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، جب بھی کسی شہید اور غریب کو سننا تو مجھ پر آنسو بہا لینا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں حسین غریب کی سب سے بڑی مظلومی یہ تھی کہ کیف استسقی لنہل طفلی، ارے حسین غریب کی غربت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، فابا ان یرحمنی، مگر کسی نے رحم نہیں کہا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے حسین کے۔ ارے حسین غریب کو سب سے زیادہ ارے غربت کا احساس علی اصغر کے لیے پانی مانگتے وقت ہوا۔ اے زادارہ، علی اصغر کی مصیبت یہ ہے کہ جتنے بھی شہید ہیں جب زخم کھا چکے تب حسین پہنچے تھے، جب اکبر کو نیزے کی انی لگ گئی تب حسین پہنچے تھے، ارے جب قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تب حسین پہنچے تھے، ارے جب آن محمد میرے سے گر چکے تھے تب حسین پہنچے تھے، مگر اکیلا شہید علی اصغر ہے جس کو حسین نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں پہ شہید اپنے ہاتھوں پہ شہید ہوتا ہوا دیکھا۔ اسی لیے ارے مرزا قمی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ ہر سال 1 محرم سے 10 محرم تک مجلسیں کرتے تھے، ہر سال ارے ذاکر سے کہتے تھے دیکھو ہر روز علی اصغر کے مسائل پڑھنا، ہر روز علی اصغر کے مسائل پڑھنا، اللہ اکبر۔ جیسے ہی 2-3 دن گزرے ایک مرتبہ ذاکر کہتا ہے ارے مجھے اکبر کے مسائل بڑھتے ہیں، مجھے پاس کی مصیبت آتی ہے اور محمد کی مصیبت آتی ہے، مگر آپ ہر روز علی اصغر کے مسائل کیوں کہتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ ارے جیسے یہ سوال کرنا تھا ایک مرتبہ مرزا قمی نے جواب دیا، اے زادارہ مرزا قمی فرماتے ہیں ارے جتنے بھی شہید ہیں سب کے پاس زبان موجود تھی، مگر زبان تھا۔ ارے جب بھی کسی کو پیاس لگی اپنی شکایت اپنی تمنا حسین سے کر دی، مگر علی اصغر وہ شہید ہے جو پانی کے وقت بھی کیا انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اس مختصر